الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہ پاک کے نبی حضرت سیدنا ادریس علیہ السلام یہ حضرت شیس علیہ السلام کے بعد دنیا میں تشریف لائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آباء و اجداد میں سے حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر ملتا ہے۔ قرآن کریم میں دو صورتوں میں حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر بیان کیا گیا ہے۔ سورہ مریم آیت نمبر 56 اور 57 میں اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں آپ کے دو اوصاف صدیق اور نبی یہ ذکر فرمائے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی آپ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کا بھی بیان کیا ہے۔ دوسری سورہ انبیاء اس کی آیت نمبر 85 اور 86 میں اسی صورت میں حضرت اسماعیل اور حضرت ذوالکفل علیہ السلام کے ساتھ حضرت ادریس علیہ السلام کو بھی صبر کرنے والا اور اللہ تعالیٰ کے قرب کے لائق بندوں میں شمار کیا گیا ہے، یعنی آپ کے دو اوصاف، دو خوبیاں اس صورت میں بھی بیان کی گئی ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا نام تو خنوخ یا اخنوخ ہے، لقب آپ کا ادریس ہے۔ ادریس کا مطلب ہے بہت زیادہ درس دینے والا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام پر 30 صحیفے نازل فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کے ان صحیفوں کا کثرت کے ساتھ درس دینے کی وجہ سے ان کا نام ادریس مشہور ہو گیا، یعنی بہت زیادہ درس دینے والے۔ حضرت ادریس علیہ السلام یہ حضرت نوح علیہ السلام کے والد کے دادا ہیں۔ نوح علیہ السلام کے جو والد تھے ان کے دادا یہ حضرت ادریس علیہ السلام۔ حضرت آدم اور حضرت شیس علیہ السلام کی نبوت کے بعد آپ علیہ السلام منصب نبوت پر فائز ہوئے۔ علامہ احمد بن محمد قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت ادریس علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کی مبارک زندگی کے 308 سال پائے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ آدم علیہ السلام ابھی دنیا میں تشریف فرما تھے، زندہ تھے، کہ ادریس علیہ السلام بھی آدم علیہ السلام کے سامنے 308 سال تک زندہ رہے۔ حضرت سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں حضرت ادریس علیہ السلام کا رنگ مبارک سفید، قد مبارک لمبا، اور آپ کا سینہ یہ چوڑا تھا۔ آپ علیہ السلام کے مبارک جسم پر بال کم لیکن سر پر بال زیادہ تھے۔ آپ علیہ السلام کے مبارک سینے پر ایک سفید نشان تھا۔ یہ سفید نشان بیماری کا نہیں تھا، برس کا نہیں تھا، ویسے ہی آپ کے جسم پر یہ نشان تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں حضرت ادریس علیہ السلام کپڑے کی سلائی کا کام کیا کرتے اور ہر ٹانکے پر سبحان اللہ کہتے تھے۔ جب شام ہوتی تو اس وقت تک روئے زمین پر کوئی بھی بندہ ایسا نہ ہوتا جو آپ سے زیادہ اللہ کا ذکر کرنے والا ہوتا، اتنا اللہ پاک کا ذکر کیا کرتے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے بہت سے کام ایجاد کیے، آپ سے پہلے کسی نے وہ کام نہیں کیے۔ آج دنیا کے اندر کئی ایسے کام ہیں جو ہم کرتے ہیں، اور ہو سکتا ہے عام میں سے بہت ساروں کو پتہ ہی نہ ہو کہ یہ کام اللہ کے نبی ادریس علیہ السلام نے ایجاد کیے تھے۔ مثلا سب سے پہلے قلم سے لکھنا حضرت ادریس علیہ السلام نے شروع کیا۔
آج اب دیکھیے دنیا کے اندر چلے جائیے، لکھنے کا فن اور قلم سے لکھنا یہ اللہ کے نبی ادریس علیہ السلام کی ایجاد ہے، اس کے بانی ادریس علیہ السلام۔ کپڑوں کو سینے اور سلے ہوئے کپڑے پہننے کی ابتدا بھی اللہ کے نبی ادریس علیہ السلام ہی سے ہوئی، کیونکہ آپ سے پہلے لوگ جانوروں کی کھالیں لباس کے طور پر استعمال کرتے تھے۔ نیا سے نیا آج جو لباس متعارف ہو رہا ہے، انسانی بدن کو چھپانے کے لیے ایک جو لباس کا انتخاب کیا گیا، یہ اللہ کے نبی ادریس علیہ السلام کی سنت بھی ہے اور آپ کی ایجاد بھی ہے۔ اسی طرح سب سے پہلے ہتھیار جو جنگ میں کام آنے والے ہتھیار ہیں، یہ ہتھیار بھی ادریس علیہ السلام نے بنائے۔ اسی طرح ترازو جس سے ہم اسکیل جو ہے ویٹ کرتے ہیں، وزن جس سے کرتے ہیں، یہ ادریس علیہ السلام کی ایجاد ہے۔ اسی طرح پیمانے قائم کرنے والے بھی ادریس علیہ السلام، پیمائش کے جو پیمانے ہیں، پیمائش کرنے والے جو ہیں، یہ ادریس علیہ السلام نے جاری کیے۔ اسی طرح علم نجوم، ستاروں کا علم، یہ ادریس علیہ السلام اس کے بانی ہیں۔ اسی طرح علم حساب میں نظر کرنے والے، یہ بھی اللہ کے نبی ادریس علیہ السلام ہیں۔ یاد رکھیے علم نجوم، یہ جو ستاروں کا علم ہے، اس کے بارے میں شرعی طور پر مسئلہ کیا ہے؟ اگر اس علم سے مقصد یہ ہے کہ اس علم کے ذریعے انسان مہینوں کے اوقات معلوم کرنا چاہتا ہے، اسی طرح نمازوں کے اوقات اگر کوئی معلوم کرنا چاہتا ہے، موسموں کے حال اگر کوئی جاننا چاہتا ہے، اسی طرح زکوٰۃ اور حج کے اوقات کو اگر جاننے کے لیے اس علم کو سیکھتا ہے، تب تو کوئی مذائقہ نہیں بلکہ اچھی بات ہے۔ اور اگر اس علم کے ذریعے یہ جاننا مقصود ہے کہ مجھے پتہ چلے آنے والے وقت میں کیا ہوگا، یعنی غیب کی باتیں جاننے کے لیے اس علم کو سیکھنا، ستاروں کی گردش کے دنیا پر اثرات کیا کیا ہوتے ہیں، اس طرح اپنے آپ کو لگا دینا، تو اس طور پر یہ علم نجوم حاصل کرنا یہ حرام اور گناہ ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نجوم کا، ستاروں کا اتنا علم حاصل کرو جس سے تم اپنے سمندری اور خشکی کے سفر میں رہنمائی حاصل کر سکو، پہچان حاصل کر سکو، اس سے زیادہ نہیں۔ علم نجوم اگرچہ آسمانی علم ہے جو اللہ کے نبی حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے سکھایا گیا، اور وہ ان کا معجزہ تھا۔ اللہ کا نبی جو بھی کہتا ہے یہ تو معجزہ ہوتا ہے، اس میں تو ایسا ممکن ہی نہیں ہوتا کہ وہ غلط بات کریں۔ لیکن عام طور پر جو لوگ علم نجوم کے حوالے سے جو بھی بات کرتے ہیں تو یہ ایک حساب ہے، غلطی بھی اس میں ہو سکتی ہے، ضروری نہیں کہ جیسا حساب کے اندر آیا ویسا کا ویسا ہی ہو۔ امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ، ایک مرتبہ آپ کے پاس ایک شخص آیا، دوپہر تھی، دوپہر کا وقت تھا اور دھوپ نکلی ہوئی تھی، تو امام اہل سنت کے پاس جو شخص آیا تھا یہ تھا علم نجوم کا ماہر۔ امام اہل سنت خود بھی علم نجوم جانتے تھے، لیکن آپ کا یقین اللہ کی ذات پر تھا۔ آپ نے اس شخص سے پوچھا کہ ذرا یہ بتاؤ، ستاروں کی چال دیکھ کر بتاؤ کیا ابھی بارش ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اس نے دیکھا، آسمان کی طرف دیکھا، اپنا حساب لگایا، اس نے کہا جناب بارش تو نہیں ہو سکتی۔ تو امام اہل سنت نے فرمایا کہ میرا اللہ چاہے تو ابھی بارش ہو سکتی ہے۔ کچھ دیر گزری تھی کہ گھٹا چھائی، بادل آئے اور بارش برسنا شروع ہو گئی۔ فرمایا کہ اللہ چاہے تو کیا نہیں ہو سکتا۔ تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یہ علم جو ہے یہ ظنی ہے، یقینی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ جیسے آپ میڈیسن کوئی بھی استعمال کرتے ہیں تو میڈیسن سے ضروری تو نہیں کہ آپ کو شفا ملے گی۔ اللہ چاہتا ہے تو آپ کو چھوٹی سی ٹیبلٹ سے شفا مل جاتی ہے، اللہ نہیں چاہتا تو بڑے سے بڑا سرجن بھی آ جائے تو شفا نہیں ملتی۔ تو اس لیے اللہ کے نبی جو علم لے کر آتے ہیں وہ ان کا معجزہ ہے، لیکن عام لوگوں کو اگر یہ اس طرح کا کام کرتا دیکھیں تو یقین بالکل نہ کریں کہ لازمی ایسا ہی ہوگا۔ جس کچھ دن پہلے مجھ سے واٹس ایپ پر کسی نے ایک مسئلہ پوچھا کہ حضرت ہم نے استخارہ کروایا ہے لڑکی کا کہ فلاں لڑکے سے شادی درست ہے، مناسب ہے یا نہیں، تو استخارہ کرنے والے نے جواب دیا کہ یہ استخارے میں جواب یہ آ رہا ہے کہ درست نہیں ہے۔
اور ساتھ ہی یہ کہا کہ اللہ کی مرضی اس میں شامل نہیں ہے اس رشتے کے اندر۔ تو مجھ سے پوچھا جناب یہ بتائیے کہ کیا اس طرح اب جو استخارے میں آیا تو کیا ہم واقعی رشتہ کر لیں یا نہیں کریں، کیونکہ اللہ کی مرضی تو شامل نہیں ہے۔ میں نے کہا سب سے پہلے تو کہنے والا ایک نمبر کا جھوٹا ہے، جس نے بھی کہا ہے جھوٹ اس نے کہا ہے، اس کو کیا پتا اللہ کی مرضی کیا ہے؟ اللہ کی مرضی اللہ کے نبی جانے، ایک عام بندہ جو ہے وہ کیسے جان سکتا ہے کہ اللہ کی مرضی کیا ہے؟ ایک استخارہ کر کے تسبیح کے ذریعے استخارہ کرتا ہے یا کوئی بھی اپنے علم کے ذریعے استخارہ کرتا ہے تو یقینی تھوڑی ہے کہ واقعی ایسا ہی ہوگا۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے، ایک مرتبہ استخارے کے اندر آ جاتا ہے کہ یہ کام کرنا چاہیے، دوسری مرتبہ آتا ہے نہیں کرنا چاہیے، تو استخارہ کوئی یقینی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، استخارے کے اندر یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ تو اس لیے انسان کو اس چیز پر یقین نہیں رکھنا چاہیے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک کے پیارے نبی حضرت ادریس علیہ السلام کی 4 خوبیاں بیان کی گئی ہیں، 4 وصف بیان کیے گئے ہیں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے سورہ مریم، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، اور کتاب میں ادریس کو یاد کرو، بے شک وہ بہت ہی سچا نبی تھا۔ اس آیت میں حضرت ادریس علیہ السلام کی 2 خوبیاں بیان کی گئی ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ صدیق تھے، اللہ کا ہر نبی صدیق ہوتا ہے، اور دوسرا وہ نبی ہونا بہت بڑی خوبی، بہت بڑا اعزاز جو اللہ کے نبی ادریس علیہ السلام کے حصے میں آیا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور آیت کے اندر حضرت ادریس علیہ السلام کی 2 خوبیوں کو بیان فرمایا۔ اللہ کریم فرماتا ہے وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ، اور اسماعیل اور ادریس اور ذو الکفل کو یاد کرو، وہ سب صبر کرنے والے تھے۔ وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور انہیں ہم نے اپنی رحمت میں داخل فرمایا، بے شک وہ ہمارے قرب خاص کے لائق بندوں میں سے ہیں۔ اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کی 2 خوبیوں کو بیان فرمایا۔ حضرت ادریس علیہ السلام استقامت کے ساتھ، پابندی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو صحیفے ان پر نازل کیے تھے ان کا درس دیتے، اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے، اور راستے میں آنے والی جو بھی مشکلات ہوتی اس پر صبر کرتے۔ اسی لیے آپ کو خاص طور پر صابرین میں شمار کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے جو انعامات آپ پر فرمائے ان میں سے ایک یہ انعام بھی ہے کہ اللہ پاک نے آپ کو آسمانوں پر اٹھا لیا۔ چنانچہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے سورہ مریم میں وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اور ہم نے اسے یعنی ادریس کو ایک بلند مکان پر اٹھا لیا۔ آپ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بلند مکان پر اٹھا لیا۔ یہ بلند مکان کیا ہے؟ اس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں ایک قول تو یہ ہے کہ آپ کے مرتبے کی بلندی اس سے مراد ہے، یعنی آپ کو بہت بڑا اللہ نے مرتبہ دیا، اور دوسرا قول یہ ہے کہ اللہ پاک نے آپ کو آسمانوں پر اٹھا لیا، اور یہی زیادہ صحیح قول ہے۔ یاد رکھیے امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 4 نبی ابھی بھی زندہ ہیں، 4 نبی ابھی بھی زندہ ہیں، ان کو ابھی موت کا وعدہ نہیں آیا، یعنی ان کو ابھی موت نہیں آئی۔ یوں تو ہر نبی اللہ کا زندہ ہے، اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق، بے شک اللہ نے زمین پر حرام کیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے۔ بے شک اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے اور اسے قبر میں رزق دیا جاتا ہے، لیکن 4 نبی ایسے ہیں کہ جو ابھی بھی زندہ ہیں۔ امام اہل سنت اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ 2 آسمانوں پر ہیں اور 2 زمین پر ہیں،
آسمانوں پر دو نبی، ایک تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ایک حضرت ادریس علیہ السلام، ان دونوں کو اللہ پاک نے آسمانوں پر اٹھا لیا۔ ان دونوں کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے۔ اور دو نبی حضرت الیاس علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام یہ بھی زندہ ہیں، یہ زمین پر ہیں، اور حج کے دنوں میں یہ خانہ کعبہ کا طواف بھی کرتے ہیں اور خوش نصیب مسلمانوں سے ملاقات بھی ہو جاتی ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام تو کئی اولیاء کرام سے ان کی ملاقات ہوئی ہے۔ امام اہل سنت سے سوال ہوا کہ حضور کیا ان پر موت طاری ہوگی، کیا ان کو موت آئے گی؟ امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن نے فرمایا ضرور آئے گی، کیونکہ اللہ پاک نے قرآن میں بیان کیا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، بے شک ہر جان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ تو موت تو آئے گی، لیکن کب آئے گی؟ جب اللہ چاہے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب زمین پر تشریف لائیں گے، اس وقت ان کو موت آئے گی۔ اسی طرح قرب قیامت میں حضرت ادریس علیہ السلام، خضر علیہ السلام، الیاس علیہ السلام اور ہر چیز قیامت کے دن فنا ہو جائے گی، سب کو موت آ جائے گی، باقی رہے گی تو ذات صرف رب تبارک و تعالیٰ کی۔ اسی طرح احادیث کریمہ میں بھی حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر ہمیں ملتا ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے جس نے قلم سے لکھا وہ اللہ کے نبی حضرت ادریس علیہ السلام ہیں۔ اس سے پتہ چلا قلم سے لکھنا، پین سے لکھنا اللہ کے نبیوں کی سنت ہے۔ اور احادیث مبارکہ میں بھی قلم اور اس کی کتابت کی اہمیت کو بیان کیا گیا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، فرمایا پڑھو اور تمہارا رب ہی سب سے بڑا کریم ہے جس نے قلم سے لکھنا سکھایا۔ قرآن کریم میں قلم سے لکھنے کا ذکر ہے، پڑھنے کا ذکر ہے۔ پتہ چلا کہ تعلیم حاصل کرنا، لکھنے کی تعلیم دینا، اس کی تو اسلام نے دعوت دی ہے، یہ تو قرآن کی تعلیمات ہیں۔ اسی طرح ایک اور مقام پر اللہ پاک فرماتا ہے نون والقلم وما یسطرون، نون قلم اور اس کی قسم جو لکھتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علم کو قید کر لو۔ میں نے عرض کی اسے قید کرنا کیا ہے؟ ارشاد فرمایا اسے لکھ لینا، مطلب یہ علم کو لکھ کر قید کر لو۔ قید العلم بالکتابہ، علم کو لکھ کر قید کر لو، کیونکہ لکھی ہوئی چیز انسان کو زیادہ دیر تک یاد رہتی ہے۔ واقعہ معراج اگر آپ پڑھتے ہیں، احادیث پاک پڑھتے ہیں، تو نبی کریم علیہ السلام کی چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ وہاں پر آقا کریم علیہ السلام کی سلام دعا بھی ہوئی اور ان سے بات چیت بھی ہوئی۔ ایک اور اہم بات یہاں پر وہ یہ ہے کہ ایک بعض روایات کے مطابق حضرت ادریس علیہ السلام چوتھے آسمان پر ہیں، اور بعض روایات کے مطابق آپ جنت میں ہیں، تو چوتھے آسمان پر آپ کیسے آئے؟ علماء فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام جب معراج کے لیے گئے تو ادریس علیہ السلام جنت سے نبی پاک کے استقبال کے لیے چوتھے آسمان پر آئے۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام یہ نبی پاک علیہ السلام کے آباء و اجداد میں سے ہیں، اور حدیث پاک میں نبی پاک علیہ السلام نے جو حضرت ادریس علیہ السلام سے جو بات چیت کی اس میں آپ نے بھائی کہہ کر مخاطب کیا گیا۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی ہونے میں چونکہ سارے کے سارے آپس میں بھائی ہیں، یعنی نبی ہونے میں تو سارے اللہ کے نبی برابر ہیں، لیکن مرتبے اور فضیلت کے اعتبار سے ان کی پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسا ان کا مقام و مرتبہ رکھا ہے۔ تو بہرحال یہ اللہ کے نبی ادریس علیہ السلام کا کچھ ذکر میں نے آپ کو سنایا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ان پاکیزہ نفوس قدسیہ کے صدقے اللہ ہمیں بھی نیک بنائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔